ارے حسین مشک لے کے فخر سے بولا علمدار حسین، اب ہمارا نام سقائے سکینہ ہو گیا، اب ہمارا نام سقائے سکینہ ہو گیا، صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا، دیکھ کر رن میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، دیکھ کر رن میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، کس میں ہمت ہے جو کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا، کس میں ہمت ہے جو کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا، عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ واہ 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 چھوٹے اسٹینڈ امام زمانہ علیہ السلام بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات کریں۔ 1439 ہجری کے شہر ثانی کی چوتھی تقریر آپ حضرات دربار حسینی میں تنظیم اعضاء اترولہ کی جانب سے سماعت فرما رہے ہیں۔ حکمت الہیہ اور امامت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ معرفت الہی، حکمت الہی بغیر معرفت امام حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ ارشاد امام ہے کہ اگر تم توحید کو سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے امامت کو سمجھو، اور امامت کے ذریعے
توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ امام کے معنی ہے آگے چلنے والا، امام کے معنی ہے سیدھا راستہ بتانے والا، امام کے معنی ہے ہدایت کرنے والا۔ امام صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہاں سے قبر اور قبر سے صراط، محشر، جنت کا دروازہ، کوثر کے کنارے، امام کی ضرورت بار بار پڑے گی مرنے کے بعد۔ اس لیے اس پہ زور دیا گیا کہ امام کو پہچانو، اپنے زمانے کے امام کو پہچانو۔ اور ہم کو یہی سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ تمہارے 12 امام ہیں بعد سرکار رسالت، 12 امام ہیں اور ان کے نام یاد رکھو اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ ارشاد ہوا انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا۔ انہوں نے جب یہ خوشخبری سنی کہ ان کو امام بنایا گیا ہے تو اسی وقت انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ منصب میری اولاد میں، میری ذریت میں بھی جائے گا؟ ارشاد ہوا لا ینال احد الظالمین، یہ منصب ظالمین نہیں پائیں گے، ظالموں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ ایک طرف ابراہیم کو انسانیت کا امام بنا کر اعلان ہو رہا ہے امامت کا، اور دوسری طرف قرآن نے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور ہم اس دن ندا دیں گے، وہ دن ندا دینے والا دن جب ہم بلائیں گے سب کو، پوری انسانیت کو ان کے امام کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ، یعنی جس نے دنیا میں اپنا امام جسے بنایا ہوگا اس کے پیچھے وہ آئے۔ یعنی امام دیکھے جائیں گے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے محشر کے میدان میں اماموں کو بلحاظ امت اور قوم کہ تم نے کس سے بنایا، بس تو اسی کے پیچھے آؤ۔ آواز دی گئی ہے تمام اماموں کو، اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ امام بھی ہیں جو راہ ہدایت دیتے ہیں، اور وہ امام بھی ہیں جو گمراہ کرتے ہیں، اور دونوں کے لیے لفظ امام استعمال ہوا، گمراہ کر دینے والے امام۔ اس کے معنی ہر امام کو بلایا جا رہا ہے، اور حدیث میں اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک
پتھر کو بھی امام بنایا ہے، تو وہ پتھر بھی چلتا ہوا محشر میں آئے گا، اور اس کے پیچھے لوگ آئیں گے جو اس پتھر کو امام مانتے تھے۔ تو پتھر کو امام بنانے والے جب آئیں گے تو پھر وہ گمراہ امام بھی سارے آئیں گے، اور وہ بھی آئیں گے جو ان کے پیچھے چلتے تھے، اور پھر ہم پوچھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے، ہم اماموں سے پوچھیں گے، امت سے بات نہیں ہوگی، قوم سے بات نہیں ہوگی۔ تو کیوں نہ ایسا امام انتخاب کیا جائے کہ جسے اللہ اور رسول نے اعلان کر کے بنایا، اور بخاری اور مسلم اور ترمذی اور سیاستہ کی ساری کتابیں اور اہل سنت اور شیعہ تمام کتابوں میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ ہے کہ سرکار نے فرما دیا میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ یہ 12 امام والی حدیث مستند ہے، نہ کم نہ زیادہ، 12 ہوں گے۔ تعداد پوری 12 ہے، اب رہ گیا کہ وہ 12 کون ہے، یہ آگے الگ الگ بحث ہے، اس لیے کہ کوئی بھی تعداد پوری نہیں کر سکا۔ یعنی جس مورخ نے بھی لکھا، کوشش کی کہ وہ 12 نام لکھ سکے، تو ظاہر ہے کہ سب نے مختلف نام لکھے تعداد پوری کرنے کے لیے کہ 12 کیسے، لیکن مشکل یہ آن پڑی کہ ہر مورخ کے لیے پریشانی یہ تھی کہ بیچ میں یزید اٹکتا تھا۔ اب کوئی بہت ہمت کر کے اگر لکھ گیا تو اس نے 12 میں اس کو بھی شامل کیا، ورنہ زیادہ تر لوگ نظر انداز کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والی صدی میں مورخ کو جاہل سمجھا جائے۔ لیکن سرکار نے فرما دیا تھا کہ 12 قریش سے ہوں گے، لیکن یہ فرما دیا تھا کہ قریش سے تو ہوں گے لیکن بنی ہاشم ہوں گے، لیکن بنی ہاشم تو ہوں گے، بنی عبد المطلب ہوں گے۔ تو یہاں تک تو غنیمت تھا کہ قید نہیں لگی تھی، لیکن آپ نے ایک اور قید لگا دی کہ وہ فاطمہ سے ہوں گے، میری بیٹی فاطمہ سے۔ تو اب جس کی نسبت جناب فاطمہ سے ہے، علی بحیثیت شوہر، نسبت جناب فاطمہ، 11 جناب فاطمہ کے بیٹے، حسن سے لے کر مہدی تک، یہ 11 بیٹے فاطمہ زہرا کے، اس طرح 12 امام، اور نہ معلوم کتنے مستند راوی ہیں اصحاب و انصار میں، ازواج میں، کہ جو نام جانتے تھے، اس لیے کہ سرکار نے سب کے نام بتا دیے تھے، اور صرف نام ہی نہیں بلکہ القاب بھی بتا دیے، خطابات بھی بتا دیے، ولدیت کے ساتھ ماؤں کے نام بھی بتا دیے، ہر امام کی ماں کا نام بھی بتا دیے۔ اور جابر کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین صلوات اللہ سلام علیہ یہ آمد ہوئی اور دنیا میں تشریف لائے، تو میں حضرت فاطمہ کی خدمت میں دروازے پہ حاضر ہوا مبارکباد کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ
کہ آپ کے ہاتھ میں ایک نورانی تختی تھی جس سے نور ساطع ہو رہا تھا اور آپ اسے ملاحظہ فرما رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ بی بی آپ کے ہاتھ میں یہ تختی کیسی ہے جس سے نور پھوٹ رہا ہے؟ تو کہا یہ جبریل بابا کو دے گئے، بابا نے مجھے دیا. اس پہ کیا لکھا ہے؟ کہ اس پہ میرے حسین کی نسل میں آنے والے تمام ہادی اور حجت اور اماموں کے نام لکھے اور ان کی فضیلتیں لکھی. تو جابر نے کہا کہ یہ تختی آپ مجھے دکھائیں گی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتی، ہاں میں پڑھ کے سناتی ہوں، تم یاد کر لو. تو یہ حدیث جابر کو یاد تھی کہ ائمہ کے نام کیا ہیں اور ان کے القاب کیا ہیں، اور رسول اللہ نے بھی جابر کو بتا دیا تھا کہ جابر تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک کہ میرا فرزند جو کہ 5واں امام ہوگا، جس کا نام میرا نام، جس کی صورت میری صورت ہوگی، جب تک اسے دیکھ نہ لو، اس کی زیارت نہ کر لو، تمہیں موت نہیں آئے گی. تو گویا جابر نے 7 معصوموں کا زمانہ پایا، 7 معصوموں کا زمانہ پایا. اور جیسے جیسے ضعیف ہو رہے تھے تو مسجد میں نعرہ لگاتے تھے، بیٹھے بیٹھے اچانک کہتے تھے یا باقر العلوم، یا باقر آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کے انتظار میں ہوں. کب آئیں گے آپ کہ علم کو جس طرح دانہ پھٹتا ہے آ کر دانے کو شگافتہ کر کے، جیسے زمین پھٹتی ہے اور اس سے درخت اگتا ہے، اس طرح جیسے ہل چلتا ہے زمین پر اور زمین سے دانہ اگنے لگتا ہے، اس طرح آپ علم کو اگائیں گے، شگافتہ کریں گے. ہم آپ کے انتظار میں. اور پھر وہ دن آیا کہ جب جابر نے امام سید سجاد کی خدمت پہ آتے ہوئے گھر سے باہر ایک بچے کو کھڑے ہوئے دیکھا اور دیکھتے رہ گئے، اس لیے کہ بارہا پیغمبر کی صورت کو نظر بھر کے دیکھا تھا. اس لیے جابر کے صحابی کہتے ہی اس کو ہیں جس نے نبی کو دیکھا ہو. اور پھر ایسا صحابی جو 24 گھنٹے چہرے کو دیکھتا رہا ہو. جابر جیسا صحابی جو ہر وقت حاضر رہے سرکار کی خدمت میں، تو ان کے لیے کیا مشکل تھا چہرہ نبی کو پہچاننا. بے اختیار کہا آپ کا نام؟ کہ میرا نام محمد ہے. کہ ذرا پیچھے ہٹیں گے؟ پیچھے ہٹے. کہ اب آگے بڑھیے. شہزادہ آگے بڑھا. کہ بے شک وہی چال ہے، وہی چہرہ، وہی صورت. جو کچھ کہا تھا میرے نبی نے وہ سامنے آیا. 5 سال کی عمر تھی اس وقت امام کی. تو مسکرا کر کہا جابر دیکھنے میں اتنے محب ہو گئے کہ میرے جد کا پیغام پہنچانا بھی بھول گئے. کہاں یاد آیا، کہا تھا انہوں نے جب ملنا تو میرا سلام کہنا. ان کا لقب باقر ہوگا. یہ سارے القاب نبی کے بتائے ہوئے ہیں. مجتبی، مرتضیٰ، زین العابدین، باقر، صادق، کاظم، رضا، تقی، نقی، عسکری، یہ سارے القاب نبی نے بتا دیے. صفات کے مطابق سب کے خطابات، نام
نبی نے بتا دیے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے صراط مستقیم کی تلاش ہو وہ آسانی سے اس راہ کو پا سکتا ہے۔ صرف سورہ علم کو پڑھتے رہنا کارنامہ نہیں ہے، یعنی دعا کرتے رہیے، بس خالی دعا کرتے رہیے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب دکھا دے، آپ مانگتے رہیے، اس سے مانگتے رہیے، تو ظاہر ہے کہ مانگا تو اسی سے جاتا ہے، ہر چیز مانگی اسی سے جاتی ہے، تو کیا وہ خود دینے آتا ہے؟ جب یہ فلسفہ کسی کو سمجھانے لگو تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، سوال کا جواب نہیں چاہیے، اور اگر جواب ہے بھی تو نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ مثلاً اللہ کہتا ہے خیر الرازقین، رزق دینے والوں کا خیر میں ہوں، بس یہیں تک رکے رہیے، تشریح نہ کیا کیجیے، آگے مت بتائیے۔ احسن الخالقین، خلق کرنے والوں کا احسن میں ہوں، نہیں بس آیت کو یہیں رہنے دیجیے، آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بولے اور شرک اور کفر کے فتوے آنے لگے، یہ ہے سارا مسئلہ، ہمارے معاشرے کا مسئلہ، ہماری مجالس کا مسئلہ، کمزور دماغ والوں کا مسئلہ، گھبراہٹ والوں کا مسئلہ، غلط فہمیاں پھیلانے والوں کا مسئلہ، سمجھنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے۔ وہ کہتا یہی ہے کہ سب کچھ میں ہی دیتا ہوں، میں ہی دیتا ہوں، اس سے کسے انکار ہے؟ جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، جو اللہ کو مکمل معرفت کے ساتھ مانتا ہے مسلمان، وہ اس سے کیسے انکار کرے گا کہ ہر شے دینے والا بنانے والا وہ ہے؟ لیکن جب میں دلیل دوں گا تو گھبراہٹ ہو جائے گی، یعنی اللہ ہی خلق کرتا ہے، خلق اللہ کرتا ہے، لیکن اب میں کیا کروں کہ اگر نیچے سے چلوں، پہلی کلاس سے شروع کروں، یا اوپر سے آؤں، اور اگر نیچے سے بالکل ابتدائی بچوں کی طرح سمجھاؤں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ قصیدہ، ہاں ان کی تخلیق ہے، یہ سلام ان کی تخلیق ہے، یہ مجموعہ کلام ان کی تخلیق ہے، یہ کتاب ان کی تخلیق ہے اور تحقیق ہے، تحقیق ہے اور تخلیق ہے۔ یعنی شعر جو اترتا ہے وہ شاعر کی تخلیق ہوتا ہے، یعنی شعر اس نے خلق کیا، کوئی بھی نہیں بول رہا، اس لیے کہ پہلی کلاس بھی نہیں سب کے سمجھ میں آ رہی، اگر میں پی ایچ ڈی سے آتا تو کیا ہوتا؟ ہو سکتا ہے آپ پہلی کلاس میں شرما رہے ہو کہ ہم کو پہلی کلاس کا بنا دیا، پی ایچ ڈی والا چھوڑ دیا، تو پھر چھوڑ دیجئے پہلی کلاس، اب میں پی ایچ ڈی سے آتا ہوں۔ نطفہ باپ کا ہوتا ہے، پیٹ ماں کا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے بچہ میں تخلیق کرتا ہوں، لیکن ماں باپ تخلیق کرتے ہیں۔ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پالتی ہے، اور ڈی این اے باپ کا ہوتا ہے۔ اللہ آیا تھا، پیٹ میں ڈالنے آیا تھا، بنا کے ڈال گیا، یہ تو بتدریج بڑھ رہا ہے، تو پتہ چلا ماں باپ کی تخلیق اس کی اولاد ہے،
اس لیے کہہ رہا ہے احسن الخالقین میں ہوں۔ اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو سائنسداں آپ کو پیس کے رکھ دے گا، پیس کے رکھ دے گا، اس لیے کہ سائنس ایسی ایسی چیزیں تخلیق کرتے جا رہے ہیں کہ آپ کا دین پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے اور آپ کے پاس دلائل نہیں ہے۔ کمپیوٹر نے ادھم مچا کے رکھ دیا ہے کہ دماغ انسانی کو کمپیوٹر میں ڈال کے اس نے سب کچھ تخلیق کر دیا ہے، اور جو جانتے ہیں کمپیوٹر وہ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر دماغ سے بھی زیادہ تیز کام کر رہا ہے۔ یہ تخلیق ہے انسان کی۔ ہوائی جہاز اللہ میاں نے بنوا کے بھجوایا تھا، ٹیلی فون اللہ میاں نے بنوا کے آسمان سے بھجوایا تھا، ریڈیو اللہ میاں نے بنوا کے آسمان سے بھجوایا تھا، یہ بجلی کا پنکھا اللہ میاں نے بھجوایا ہے، یہ ملت فین جو ہے، یہ ملت جو ہے وہاں کوئی آفس ہے ملت فین کا جنت میں؟ یہ عمارتیں آپ بناتے ہیں، یہ اللہ میاں بناتے ہیں؟ یہ اونچی اونچی حبیب پلازا اللہ میاں نے بنایا؟ ارے کہیے انسان نے تخلیق کیا ہے، انسان نے تخلیق کیا ہے، انسان ہی سب کچھ تخلیق کرتا ہے، انسان ہی تخلیق، پوری دنیا انسان تخلیق کر رہا ہے، پوری دنیا، سارے ملک تعمیر ہو رہے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگ، بڑے بڑے ملک بن رہے ہیں، شہر بن رہے ہیں، اسلحے بن رہے ہیں، ٹینک، توپ، بندوق، جانے کیا کچھ انسان بنائے پھینکے دے رہا ہے، خلق کر رہا ہے نا، تخلیق کر رہا ہے نا، بنانے ہی کو تو تخلیق کہتے ہیں۔ تو پھر کیا کہیں گے، کیا کریں گے آپ؟ تو پھر کہنا پڑے گا کہ بنانے دو، اس سے اللہ کی قدرت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو کچھ بھی انسان بنائے، بناتا چلا جائے، اس کا دماغ تو اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں شروع میں ساری تعریف اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سائنسداں کریڈٹ تعریف کا اپنی طرف لے رہا ہے، لیکن یہ اس کی تعریف نہیں ہے، تعریف اس کی ہے جس نے صنعت بنائی دماغ کی، اور دماغ نے یہ سب تخلیق کیا۔ تو اتنا سب کچھ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کیا کچھ بنا کے انسان نے پھینک دیا۔ تو اگر امام یہ فرمائے کہ ہم اللہ کی صنعت ہیں، اور اس کے بعد دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ہماری صنعت ہے، سب ہماری صنعت۔ یہی جھگڑا رزق میں ہے، یہی جھگڑا رزق میں ہے کہ رزق مانگا اللہ سے جاتا ہے، لیکن اللہ براہ راست نہیں دیتا، کسی کے ذریعے۔ اسی لیے اسے کہتے ہیں مسبب الاسباب، سبب پیدا کرتا ہے۔ اب چاہے کسی کے دل میں ڈال دے کہ وہ جائے اور جا کے فلاں کو اتنا دے دے، بغیر سبب کے دنیا میں اللہ کوئی کام نہیں کر رہا، یعنی وسیلہ ساتھ میں چلا جا رہا ہے۔ رزق دیتا اللہ ہے، لیکن وہ جو شیخار بچہ ہے جو ماں کے سینے سے اپنا رزق لے رہا ہے، ماں اس کی رازق ہے،
ہر ملازم آفس سے تنخواہ لیتا ہے، نکالا بھی جا سکتا ہے، تنخواہ کٹ بھی سکتی ہے، ناکوں پہ کٹتی ہے تو اللہ نے تنخواہ کاٹی، اس لیے کہ رزق دے رہا ہے وہ آدمی، آفس، کمپنی، وہ کاٹ بھی سکتے ہیں، وہ نکال بھی سکتے ہیں، وہ رزق بند بھی کر سکتے ہیں، اتنا اختیار ہے دنیاوی رازقوں کے پاس، چاہے تو رزق چھین لے، چاہے تو دے دیں، مگر ان کو آپ رازق ماننے کو تیار نہیں، جبکہ لے آپ انہی سے رہیں۔ اسٹیٹ بینک کا نوٹ پر نشان دیکھیے، دستخط، گویا جب تک اس کے دستخط نہ ہو نوٹ ملک میں نہیں چلیں گے۔ سب سے بڑا رازق تو وہی، نوٹ تو اس کے گورنر، اسٹیٹ بینک کا گورنر، اس کے اجازت سے نوٹ بٹ رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک اللہ نے نہیں کھولا، نہ نوٹ اللہ نے چھاپے۔ یہ بات جب تک سمجھ نہیں لیں گے آگے نہیں چلوں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میکائیل جو ہے وہ رزق کا فرشتہ ہے، اب بانٹتا میکائیل ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اسٹیٹ بینک میں کب آ کے میکائیل نوٹ بھر جاتے ہیں، ابھی تو اخبار میں کوئی خبر آئی نہیں کہ ایک رات میکائیل آئے تھے اور اسٹیٹ بینک میں نوٹ بھر گئے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میکائیل رزق بانٹتے ہیں۔ تو اللہ خود تو نہیں بانٹ رہا نا، میکائیل کا نام ہے، تو دوسرا رزق بانٹ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ہوں رازق، بانٹ میکائیل رہا ہے، تو اس میں شرک نہیں ہوا۔ فرشتہ بانٹ رہا ہے تو شرک نہیں ہوا، ہم نے کہا علی رزق بانٹتے ہیں تو شرک ہو گیا۔ حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ السلام علیہ نے فرمایا کہ وسیلہ ہم ہی آل محمد ہیں، یعنی رزق جو بٹ رہا ہے اس کا وسیلہ ہم ہیں۔ جیسے بچے کے لیے ماں باپ وسیلہ، اللہ نے آل محمد کو کائنات کی ہر اچھی چیز، ہر احسن چیز کا وسیلہ آل محمد کو قرار دیا۔ صلوات پڑھیے۔ اب کا احسن الخالقین خیر الرازقین، خیر میں ہوں، یعنی جو بہترین حصہ ہے وہ میں ہوں، جو بہترین حصہ ہے وہ میں ہوں، اور بانٹنے والے سب ماں باپ بچے کو دے۔ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے تب تک نوالے بنا کے ماں باپ اسے کھلا رہے، یہ اس کا رزق ہے۔ اور رزق اس قسم کھانا صرف نہیں ہے بلکہ اچھی تعلیم بھی رزق ہے، آنکھ کے لیے اچھے مناظر بھی رزق ہے، کان کے لیے اچھی آواز بھی رزق ہے، یعنی سچائی سنے جھوٹ نہ سنے۔ اس لیے کہا رزق بھی حلال اور حرام ہے۔ اب رہ گیا جو حرام رزق حاصل کر رہا ہے، اسمگلر ہے، چور ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رزق نہیں ہے، یہ شیطان اسے سکھا رہا ہے ناجائز ذرائع۔ آپ کہہ دیجئے چور کو بھی اللہ رزق دے رہا، نہ ڈاکو کو بھی اللہ رزق دے رہا، نہ، یہ غلط ذرائع اس کا نفس استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے اس پہ زور ہے قرآن میں اور حدیث میں، رزق حلال، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ تاکہ ان میں نیکیاں آئیں، تاکہ ان میں اچھائیاں آئیں۔
اب جابر کا یہ عالم ہے کہ 5 سال کا بچہ اور حاضر. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جابر ایک بچے کے پاس اتنی دیر بیٹھتے ہو کہ تمہیں کیا معلوم کہ علوم کا کتنا خزانہ امام محمد باقر صلوات اللہ السلام علیہ اور کتنا علم ان کے سینے میں بھرا ہے. یعنی پیغمبر کی حدیث یہاں پر صادق آئی کہ یہ جھولے میں ہوں جب بھی امام، یہ آغوش میں ہوں جب بھی امام، یہ بیٹھے ہوں جب بھی امام، یہ کھڑے ہوں جب بھی امام دنیا میں آ کے نہیں سیکھتا، علم لے کے آتا ہے، علم لدنی کا مالک ہوتا. کسی سے آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا، نہ کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، نہ کسی کتاب میں پڑھیں گے کہ کوئی امام اپنے بیٹے کو بٹھا کے قرآن پڑھا رہا انگلی رکھ کے. نہیں، وہ بچپن سے آیتیں پڑھتے ہوئے بچپن گزار رہے ہیں، انہیں قرآن حفظ ہے. چھوٹی سی عمر میں وہ آیتیں پڑھتے ہیں. ہر امام ان کے سینے میں ہے قرآن، ان کے سینے میں پیغمبر کی حدیثیں ان کے سینے میں ہے. سوال خود امام کہتا ہے سوال کرو. علی کی آواز اب تک آ رہی ہے مسجد کوفہ میں، سلونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں. تو ہر امام کہتا ہے سلونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں. حکمت الہیہ کیا؟ اگر آپ نے ان فضائل میں کمی کر دی تو آپ حکمت الہیہ کو نہیں سمجھتے، آپ قدرت الہی کو نہیں سمجھے. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ نبی سامنے آئے گا اللہ کو کوئی دیکھے گا نہیں. نبی اتنا کامل ہو کہ اسے دیکھ کر عوام کو اللہ پہ یقین آ جائے کہ جب نمائندہ ایسا ہے تو اس کا رب کیسا ہوگا. فصاحت، بلاغت عرض کر چکا کہ کوئی نقص، کوئی ایسی چیز جو دنیا میں عیب ہو وہ نبی اور امام میں نہیں ہوتی. کوئی عیب روحانی، مادی، کسی طرح کا نبی اور امام میں نہیں پایا جاتا. یہی تعریف ہے نبوت اور امامت. جابر یہ بتاؤ کتنی علمی محفلوں میں بیٹھے، اب بتاؤ ایمان کو کہاں پاتے ہو؟ امام پوچھتے. اب یہ بچپن ہے امام کا اور جابر سن رسیدہ ہو چکے ہیں. ایمان کو کہاں پہ پا؟ کہا اب ایمان تو بس میرا یہ ہے کہ میں غریبی کو امیری پہ ترجیح دیتا ہوں، یعنی غربت کو امارت پر، امیری پہ فوقیت دیتا ہوں. میں اچھی غذا پر کم تر غذا کو فوقیت دیتا ہوں. میں آرام دہ بچھونے سے زمین پہ لیٹ جانے کو فوقیت دیتا ہوں. میں سے زیادہ ضعیفی کو فوقیت دیتا ہوں. لیکن مولا آپ بھی تو بتائیے ایمان کس منزل پر ہے؟ کل ایمان کے بیٹے سے سوال کیا. کہا جابر میرا رب میرے لیے بیماری پسند کرے تو ہم اس پہ صابر و شاکر،
ہمارے لیے وہ صحت پسند کرے تو ہم اس پہ صابر و شاکر، ہمارے لیے وہ دولت پسند کرے تو ہم اس پہ صابر و شاکر، ہمارے لیے وہ غربت پسند کرے تو ہم اس پہ صابر و شاکر۔ اے جابر، یہ میں کہاں سے آ گئی؟ رب توحید، یعنی توحید میں میں نہیں ہے، بھئی یہی فرق ہے عام امت کے انسانوں میں اور نبی اور امام میں۔ نبی اور امام کی ہر شے رب کے لیے ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارا مکان، ہماری گاڑی، ہماری اولاد، ہماری دولت، ہمارے پیسے، ہمارا بینک بیلنس، یہ میں جو آئی ہے نا، اسی میں دنیا اب تک پھنسی۔ میں کتنے ایسے بندے آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں ہمارا سب کچھ رب کے لیے ہے، عادت ہی نہیں پڑتی۔ دل چاہے بھی کہ پریکٹس کریں اور کہیں ارے بھئی یہ مکان آپ نے کتنے میں بنوایا، آپ کا بڑا اچھا مکان، نہیں میرا تھوڑی ہے، یہ میرے رب کا ہے۔ یہ اولاد آپ کی بہت اچھی، میری تھوڑی، بس اللہ کی راہ میں ہے، ثواب کا کام کریں، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں نیک کام کریں۔ کوئی اپنی چیز رب کے نام لکھوانے کو تیار نہیں۔ اب تو کربلا کو سمجھو کیا ہے، جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، کچھ میرا نہیں۔ کچھ میرا نہیں۔ اب یا آپ بتائیے کہ رب بڑا ہے یا بندہ بڑا ہے؟ آپ کہیں گے رب سے بڑا کون ہو سکتا ہے، بندہ کہاں سے بڑا ہو گیا؟ تو پھر رب کی بڑائی تو ذرا سمجھا دیجئے کہ اس کا بڑا پن کا ہے میں۔ ابھی جب میں بڑا پن ثابت کروں گا تو گھبرا نہ جائیے گا۔ حسین بارگاہ میں کہہ رہے تھے میں تیرا بندہ ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے سب تیرا، تو اب اس کا بڑا پن ہے وہ پلٹ کے کہے جو میرا ہے وہ سب تیرا۔ یہ ضرور ہے، شاید بات تو یہ صحیح ہے کہ اگر اللہ یہ کہہ دے حسین سے کہ سب تیرا، ماننے میں انکار نہیں، غصہ اس بات پہ آئے گا حسین کو ہی کیوں دیا، غصہ یہ ہے تو ہمیں کہنے دو حسین کی طرح اپنا کیا کس نے اللہ پر سے لٹایا۔ کیا لٹایا؟ ذرا آپ دیکھیے مفاتیح الجنان کو اٹھا کے پڑھ لیجیے، اللہ کی نماز ہے، مفاتیح میں اللہ کی نماز ہوتی ہے اللہ کی، لیکن اسی مفاتیح میں رسول اللہ کی نماز، حضرت علی کی نماز، جناب فاطمہ کی نماز، امام حسن کی نماز، امام حسین کی نماز، حد یہ ہے جعفر طیار کی نماز۔ اس میں نے دیکھے طریقہ لکھ دیا، نماز جعفر طیار، بڑی جلالی نماز ہے یہ، اور صفحہ شاید 131 پہ پوری نماز کا طریقہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ادھر پڑھا آپ نے اور ادھر جو کہنا ہے آپ کو بہوا کام۔ نمازی حضرت جعفر طیار کی ترکیب یہ نماز ہر حاجت کے لیے تیر بہ ہدف ہے،
روز جمعہ قبل زوال آفتاب پڑھے، موسم گرما میں 11:30 بجے دن میں، موسم سرما میں 12 بجے دن کو پڑھے۔ ترکیب نماز 4 رکعت نماز ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ میں یہ کتاب جب لکھی میں نے تو فوراً ہی بس حضرت جعفر طیار کی طرف سے بلاوا آیا، اس لیے کہ ساری زیارتیں ایران، عراق اور شام میں ہیں، یہ بہت دور اردن میں ہے، جارڈن میں، لیکن جناب بلایا انہوں نے تو پھر ویزا بھی لگا اور ہم گئے۔ پھر یہ دیکھیے روضہ ہے، شاہ حسین نے یہ روضہ تعمیر کرا، بہت بڑا شاندار، یہ مینار ہے اور درخت بڑے اچھے سے لگے، روضہ مبارک۔ یہ زری یہاں سے بن کے گئی تھی، اوجا حضرات نے حیدری کے، جو حیدری کا اوجا جماعت خان ہے، انہوں نے یہ زری جا کر کیا، اس میں 3,500 یاقوت لگے ہوئے، یہ سونے سے بنی ہوئی ہے۔ جب یہاں سے جا رہی تھی تو پہلے زیارت کروایا تھا انہوں نے۔ یہ ہے میدان موتا جہاں جنگ ہوئی، حضرت جعفر طیار جس میدان میں شہید ہوئے، یہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑی دیوار سی بنا کے تمام شہداء کے نام اس پہ لکھ دیے ہیں، اور اس کے میدان تو چھوڑ دیا ہے نمونے کے طور پہ، لیکن موتا یونیورسٹی ایک بنا دی شاہ حسین نے، جو مرحوم ہو گئے شاہ حسین، جن کا بیٹا شاہ عبداللہ بادشاہ ہے وہاں کا۔ تو یہ حضرت جعفر طیار پہ کتاب لکھی میں نے، اور میں ان کے روضے تک پہنچا، زیارت کی۔ اگر آپ یہ کتاب خرید لیں تو آپ کا ویزا بھی لگ جائے گا جارڈن کا۔ لیکن نماز ام البنین بھی ہے اور نماز حضرت عباس بھی ہے، اور باب الحوائج میں 4 باب الحوائج مشہور ہیں، امام موسی کاظم علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، اور خواتین میں جناب سیدہ حضرت ام البنین، جناب زینب، یہ سب باب الحوائج۔ یہ اشرح میں نے جامع سکھین میں پڑھا تھا حضرت عباس پہ 11 تقریریں، یہ حضرت عباس، اس میں کوئی چیز حضرت عباس کے حیات سے متعلق میں نے چھوڑی نہیں ہے، جو قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے، ہر رخ سے، انیس، دبیر، شعر و ادب سے، ہر طریقے سے حضرت عباس کی حیات کا جائزہ لیا۔ یہ سب پڑھتے رہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی رہیں، گھر میں رکھیں بھی، لائبریری بنائیں، چھوٹی سی الماری ایک بنا لیں، اس میں کتابیں مقرر کر لیں، اور نسلیں پڑھیں گی، کتاب تو زندہ رہتی ہے، صدیوں زندہ رہتی ہے، اور اسی سے کتاب ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کتنے فائدے مند یہ کتابیں ہیں کہ اسی میں کتاب بھی ہے اور اہل بیت بھی، یعنی قرآنی آیات بھی ہیں، قرآن کا ذکر بھی ہے اور اہل بیت کا ذکر بھی ہے، دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہے۔ وہ دن آیا کہ امام نے فرمایا کہ جابر، اب تمہاری زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے، وصیت کر لو۔ دیکھیے امام کیا کیا جانتا ہے، دیکھیے جابر نے تصدیق کی کہ یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا جب تمہیں بتا دے تو سمجھ جانا اب تمہاری موت قریب آ گئی۔ یعنی رسول اللہ یہ جانتے ہیں کہ جو علم ہمارے پاس ہے وہی ہمارے ائمہ کے پاس ہے۔ اس دن کے لیے رسول اللہ نے فرما دیا اول انا محمد، آخر انا محمد، اوسط انا محمد، وکل انا محمد۔ یہ 12 کے 12 محمد ہوں گے، یعنی ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کا علم، یہ سیرت میں یعنی
تلاش کرو گے تم کہ ہم سیرت محمد دیکھیں تو انہی میں پاؤ گے. تو ایک تصویر اسی لیے رکھی ہے کہ 11 کو دیکھنے والے گزر چکے، تو 12ویں تصویر رہے تاکہ شکوہ نہ ہو کہ ہم نے تو محمد کو نہیں دیکھا، بھلا وہ کیسے تھے. اس لیے 12ویں کو رکھا تاکہ اس کے زمانے کے لوگ دیکھیں. اچھا وہ جب ظہور کریں، اب وہ جب ظہور کریں، جب سے ان کی امامت کا دور شروع ہوا اس وقت سے لے کر ظہور تک درمیان میں جتنی خلقت آئے گی یہ سب 12ویں امام کی امت ہے. اس لیے اگر مر بھی گئے ہیں تو زندہ کیے جائیں گے تاکہ اپنے امام کو دیکھ سکیں. اور یہ نہیں کہ صرف مومن زندہ کیے جائیں گے بلکہ اس عہد کے کافر، مشرک، منافق سب کو زندہ کیا جائے گا تاکہ شان مہدی سب دیکھ. اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ عدل و انصاف سے دنیا کو وہ بھر دیں گے جیسے کہ ظلم سے دنیا بھر چکی ہو. اور اگر قیامت میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ جب تک مہدی میرا بیٹا نہ آ جائے قیامت نہیں آئے گی. قیامت تھمی ہوئی ہے. قیامت کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ ہائے بڑی قیامت ہے اگر قیامت کے معنی نہ معلوم. کم از کم بچوں کو تو بتا ہی دوں، قیامت کے معنی ہے قائم ہو جانا. ارے جب تک قائم نہ آئے تو وہ قائم ہوگی کیسے؟ جزاک اللہ، ماشاءاللہ. امامت کا دور 95 ہجری سے 5ویں امام کی امامت کا دور شروع ہو گیا. دور ایسا دور ہے کہ زندگی کو بچانا اور اپنے آپ کی حفاظت اور قوم کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، دین کی حفاظت. لیکن کام بہت بڑا ملا ہے. علم پھیلاؤ، علم پہنچاؤ. کربلا آنکھ سے دیکھا ہے، کربلا ایک علم ہے، اس کو بھی پہنچانا ہے. یعنی کربلا کو علم بنا کر محمد باقر نے ایک سبجیکٹ بنا دیا. یعنی اتنا بڑا سبجیکٹ بن گیا، آپ سے میں کیا بتاؤں اور کیسے عرض کروں یہ چیزیں. دیکھیے دنیا میں جتنے بھی علم ہیں سب کے نام لیتے جائیے، مشہور مشہور. فلسفہ ہے، آرٹس میں لے لیجئے، سائنس میں فزکس، کیمسٹری وغیرہ، میتھ میں لے لیجئے، جیومیٹری، الجبرا، ارتھمیٹک، ہزاروں علوم ہیں، ہزاروں علوم. کسی ایک علم کا نام لے لیجئے کہ جس وقت وہ پڑھایا جائے تو 10,000 کا مجمع کلاس میں بیٹھا ہو. کربلا وہ علم ہے کہ کلاسیں اتنی بڑی ہوتی ہیں اور ایک جگہ نہیں، بڑے بڑے کالج بنے جن کا نام امام باڑہ ہے. اب اس سے بڑی بات کہہ دوں جو آپ اپنے دل پہ نقش کر لیں. دیکھیے جب تک ہلکی سائنس پڑھ کر وہ انٹر پاس نہیں کرے گا بی ایس سی نہیں کر سکتا. جب تک بی ایس سی نہیں کرے گا ڈاکٹری میں داخلہ نہیں ملے گا. یعنی بتدریج علم سے اوپر جاتا ہے. کربلا وہ علم ہے کہ بچہ بیٹھتا ہے پورے کے ساتھ. کلاس روم کو دیکھو،
شریعت فقہ، قرآن تفسیر، حدیث شرح حدیث، اور پھر اس کے وہ علوم جو مددگار ہیں قرآن و حدیث کے لیے، اور طلباء کا مجمع ہے، اور چلے آ رہے ہیں دنیا سے کھنچے ہوئے مدینے کی طرف، علم یہاں مل رہا ہے۔ کوئی امام حدیث کا ہو، فلسفے کا ہو، فقہ کا ہو، علم کلام کا ہو، محمد باقر کی شاگردی سے نکل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد باقر سے پہلے مسلمانوں میں کوئی امام بنا ہی نہیں، چوتھے امام کے دور تک کوئی امام نہیں۔ جو ڈگری لے لیتا ہے یہاں سے، وہ اپنے نام کے ساتھ امام لکھنے لگتا ہے، بغیر ان کے اذن کے کوئی امام نہیں ہے۔ اور اگر ان کے یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں امام ابو حنیفہ تو انہی کا شاگرد امام ہوگا۔ یہ نہیں کہ یونان میں کسی نے پڑھا ہے تو اپنے نام کے ساتھ امام لکھ لے، یا انگلینڈ میں پڑھا ہے تو امام لکھ لے، نہیں، ان کے مدرسے سے نکلے گا تو ہے امام، تو ہے امام، پھر اس کا شاگرد، پھر اس کا شاگرد، پھر اس کا، یعنی سلسلہ آ کے ان پہ ختم ہو جائے گا، جہاں سے بھی سلسلہ چلے محدثین کا۔ اتنا بڑا کارنامہ کہ علم پسند بنا دیا لوگوں کو، کہ لوگ استاد بننا پسند کرنے لگے۔ اس سے پہلے تو سب اسی چکر میں پڑے تھے، شاید خلافت ڈھونڈتی ہمارے یہاں آ جائے، شاید حکومت ہماری طرف آ جائے، حکومتوں کے چکر میں لگے تھے، اب جا کے حکومت کا نشہ ٹوٹا بعد یزید، تو اب سب علم کی طرف آئے، اب رخ علم کی طرف ہوا۔ کہ بھائی حکومت کام نہیں آئے گی، 3 سال میں بھی حکومت ختم ہو جاتی ہے، ہم 70 سال کا پلان بنا کے بیٹھے تو کیا فائدہ؟ علم میں اگر ہم 1 سال بھی لگ گئے تو وہ 70 سال پہ بھاری ہے۔ قول ایسے موجود ہیں، قول ایسے موجود ہیں۔ ایک عالم کی صحبت بتا دیا کہ صرف پاس بیٹھ جاؤ، قریب سے گزر جاؤ، طالب علم کی صورت دیکھنا عبادت قرار دے دی، تو اب بتاؤ امام کی صورت دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ اور یوں بھی وراثت میں آ رہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو ہر بیٹے کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور جو کچھ وہ پہنچا رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، علم بھی عبادت، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ اور اب ان کو تو حکومت کی کوئی ضرورت نہیں، حکومت کا نہ سایہ چاہیے نہ حکومت کا چہرہ دیکھنا پسند ہے۔ ہاں حکومت کو ان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب تک رومی سکہ چل رہا تھا، سونے کا رومی سکہ رائج تھا عرب میں، دینار، رومی دینار سونے کا۔ روم کے بادشاہ نے کہلوایا کہ اب جو سکے ڈھلنے جا رہے ہیں اس پر ہم اسلام کے خلاف کلمات لکھوائیں گے، یعنی کسی کے عقل میں ہی کچھ نہ آیا۔ بھاگا بھاگا حاکم مدینے آیا اور آ کے خدمت میں بیٹھ گیا، آپ کے نانا کے دین پہ وقت پڑا، لو بھائی اب وقت پڑا، کتنے وقت پڑ چکے، تو اب کہہ رہے وقت پڑا، تو کہا کیا مشکل ہے، اپنا سکہ ڈھال لو، ایک طرف لکھو لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھو محمد رسول اللہ۔
شاہ روم تک خبر گئی کہ سکہ اپنا بنا رہے ہیں مسلمان، ایک طرف لکھیں گے لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھیں گے محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا یہ عبد الملک بن مروان کے دماغ میں تو آ نہیں سکتا، وہ جو مدینے میں علی کا بیٹا بیٹھا ہے اس نے بتایا، اس نے بتایا۔ یہ کیا کیا بتائیں گے، ابھی راز کھلتے جائیں گے۔ دیکھیں باقر یعنی آپ نے چنا لیا، اب اس کے اوپر کھول چڑھائے، آپ نے چھلکا ہٹایا، اس میں سے چنا نکلا، یہ معنی ہے باقر کے، یعنی چھلکا ہٹایا، اب وہ کھانے کے قابل آپ کے ہو گیا، آپ نے بھوسی ہٹا دی، اکھوا پھوٹا، درخت نکلا، دانا دو حصے ہوا شکا، باقر۔ یعنی اب علم کو اس طرح جیسے اگ رہا ہے۔ لوگوں نے شکایت کی حاکم سے کہ راستے میں حاجی جو آتے ہیں کہیں پانی نہیں ملتا، راہ میں کوئی کنواں نہیں، حکم دیا کنواں کھودا جائے، لوگ گئے، کنواں کھودنے لگا، کنواں کھودا، گہرا کنواں کھودا، مزدور اندر اترے، ایک سوراخ نمودار ہوا، اس میں سے ایک گرم ہوا نکلی، سب مر گئے، دیر ہو گئی آئے نہیں، اب جو اوپر بیٹھے تھے وہ دیکھنے گئے، وہ بھی مر گئے، تیسرا غول گیا، وہ بھی مر گیا۔ اب خبر گئی کہ لوگ تو کم ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اندر جاتے ہیں اور کوئی خبر نہیں آتی، اب کوئی جائے گا نہیں، ڈر لگ رہا ہے کہ اندر کون سی بلا ہے، کیا وبا ہے، کیسے پتہ چلے اور کیوں جائیں، جسے جان دینا ہو جائے۔ پھر امام یاد آئے، بس اب فرق یہ ہے کہ چونکہ 70 بار وہ کہہ گئے تھے تو اب سب کو یہ کہنا نہیں پڑتا تھا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک، سب کے حصے کا وہ کہہ گئے۔ چھہتر 72 بار، یہ کیا ہے؟ کہ چلتے ہیں، ہم چلتے ہیں، اس جگہ کو ہم آپ ملاحظہ کریں گے، آئے اصحاب و انصار و غلام ساتھ، امام باقر تشریف فرما ہوئے، آپ نے کہا یہ پورا علاقہ قرآن میں سورہ احقاف ہے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، یہ ان کا علاقہ ہے، اور ان پر اللہ نے باد عقیم یعنی زہریلی گیس پھینکی تھی ان پر، اور وہ سب فنا ہو گئے، وہ زمین دوز ہوئی بستی، اندر دھس گئی، اوپر سے ریت آ گئی، اب زمین دوز وہ بستی ہے، وہ باد عقیم ان کے مکانوں میں رہ گئی، وہ زہریلی ہوا اندر بھری ہے، وہ تم نے کھو
آپ ہماری قوم سے ہیں امت مرحومہ سے؟ کہ میں امت مرحومہ سے ہوں۔ راہب نے کہا آپ اس قوم کے جاہلوں میں سے ہیں یا عالموں میں سے ہیں؟ اب کوئی اور ہوتا تو کہتا میں عالم ہوں۔ نہیں، حکمت الہیہ کیا ہے یہ امام جانتا ہے کہ کہاں کیا جواب دینا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس امت کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ رہتی دنیا تک یہ جواب رہ گیا، اس امت کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے یا میں آپ سے پوچھوں؟ آپ نے فرمایا جو چاہے پوچھ، جو چاہے پوچھ۔ تو اپنی قوم سے مخاطب ہوا کہ میرے لیے یہ فخر ہے کہ میں ان سے پوچھوں۔ ابھی اس نے پہچانا نہیں، صرف یہ سمجھ گیا ہے کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے۔ یہ سمجھ گیا چہرے سے، بات چیت سے، فصاحت و بلاغت سے۔ آپ کی کتابوں کو میں نے بغور پڑھا ہے، آپ کے قرآن کو بھی پڑھا ہے، آپ کے پیغمبر کی حدیثوں کو بھی پڑھا ہے۔ آپ کے ہاں فرمان یہ ہے کہ جنت میں رات تو کون سی ساتھ ہوگی؟ کہ وہ ساتھ صبح صادق ہے جو نہ دن ہے نہ رات ہے۔ رات بھر کے جاگے مریض کو جس وقت نیند آ جاتی ہے، وہ لمحہ جو سانس لیتا ہے صبح صادق، وہ لمحہ وہی وقت جنت میں رکا رہے گا۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں طرح طرح کے میوے، سام کے درخت اور پھل ہوں گے، غذا کھائیں گے، لیکن یہ کیا ممکن ہے؟ کہ بالکل ممکن ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے لیکن بول و براز نہیں کرتا۔ اس نے کہا بے شک آپ علم بول رہے ہیں، آپ انجیل بول رہے ہیں، آپ توریت بول رہے ہیں، کیا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ مختلف کھانے ایک ہی برتن میں رکھے ہوں گے، ایک ہی ظرف میں رکھے ہوں گے جنت میں، لیکن آپس میں ملیں گے نہیں؟ کیا کوئی مثال دنیا میں ہے کہ تو نے کسی پرندے کا بیضہ یعنی انڈا نہیں دیکھا؟ اس میں زردی بھی ہے، سفیدی بھی ہے، کیا وہ آپس میں مل جاتی ہے؟ دونوں الگ الگ ہوتے، اسی طرح جنت میں تمام نعمات الگ الگ نظر آئیں گے۔ اس نے کہا میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں اپنی کتاب سے، آپ جواب دیں گے؟ کہ پوچھ، کہ بتائیے وہ دو بھائی کون سے ہیں جو جڑواں پیدا ہوئے اور ایک ساتھ ایک ہی دن انہیں موت آئی، لیکن موت کے وقت ایک 50 برس کا تھا اور دوسرا 150 برس کا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ نبی ہیں، ایک کا نام عزیز ہے، ایک کا نام عزیر ہے، یہ دونوں پیغمبر ہیں، یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ ایک بھائی گھر پہ تھے، دوسرا سفر کو چلا۔ جس وقت سفر کو چلا تو ایک کی عمر 50 سال تھی، دوسرے کی عمر بھی 50 سال تھی، 50 کے ہو گئے تھے۔ چلے، چلتے چلتے نہیں، آپ نے فرمایا کہ 30 سال کی عمر تھی، دونوں کی عمر 30 سال کی تھی۔ جب دونوں جدا ہوئے تو دونوں بھائی 30 سال کے تھے، الگ ہوئے۔ عزیز سفر پہ چلے، عزیر گھر پہ رہے۔ اپنے اساتذہ کے ساتھ جا رہے تھے، قریے سے گزرے، دیکھا کہ قریہ
ہر مکان خالی پڑا ہے، ویران اجڑا ہوا، اور اس میں انسانی ڈھانچے پڑے۔ پوچھا پروردگار یہ کیا ہوا؟ کہا ہم ان پر عذاب لائے، یہ سوتے کے سوتے رہ گئے رات، بستی ان کی اب تک اسی طرح پڑی ہے، یہ سو گئے، یہ مر گئے، یہ ان کے ڈھانچے۔ کہ تو ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہاں ہم انہیں دوبارہ زندہ کریں گے؟ یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد دسترخوان بچھا، کھانا ہوا، کھاتے کھاتے وہیں لیٹ کر پیغمبر بھی سو گئے اور ساتھی بھی سو گئے۔ آنکھ کھلی، اللہ نے پوچھا کتنی دیر سوئے؟ کہا جب کھانا کھا کر میں لیٹا تھا آرام کے لیے تو سورج ڈوبنے والا تھا، اب سورج ڈوب رہا، چند ساتھ چند گھنٹے سویا۔ کا نہیں، اپنے اصحاب کی طرف مڑ کر دیکھو، اب جو دیکھا تو ڈھانچے پڑے تھے۔ کہا اب اپنے جانور گدھے کو دیکھو جس پہ تم لیٹے بیٹھتے ہو، جس پہ سواری کرتے تھے، پڑا ہوا سوکھا ڈھانچہ۔ کہ چند لمحے نہیں سوئے، چند لمحے نہیں، 100 سال، 100 سال ہو چکے تمہیں سوئے ہوئے، یہ سب مر چکے، ان کو مرے ہوئے 100 سال ہو گیا۔ تم نے کہا تھا ہم زندہ کیسے کریں گے، اب تمہارے سامنے دیکھو ہم تمہارے ساتھیوں کو زندہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ساتھیوں کے ڈھانچوں پر گوشت آیا، پھر کھال آئی، پھر ان میں حرکت ہوئی، پھر وہ اٹھ کے بیٹھنے لگے ایک ایک کر کے۔ پھر کہا آپ سواری کے گدھے کے پاس جاؤ، ان کے سامنے اس کے اوپر گوشت آنے لگا، پھر کھال آئی، پھر وہ کروٹ لے کے اٹھا اور اپنی آواز کے ساتھ، مخصوص آواز کے ساتھ، کہ دیکھو اس طرح جلائیں گے ہم مردوں کو، اس طرح ہم زندہ کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اس کے بعد وہ گھر واپس آئے تو جس کو چھوڑا تھا، جس بھائی کو چھوڑا تھا، وہ 130 سال کا ہو چکا تھا، اور یہ 30 کے ہی 30 رہے، حالانکہ 100 سال سوتے رہے، جب اٹھے تو 30 کے تھے، جب اٹھے تو 30 کے تھے۔ 20 سال یہ دونوں بھائی اور زندہ رہے، تو ایک 50 کا ہو گیا، جو 30 کا تھا وہ 50 کا ہو گیا 20 سال کے بعد، اور جو 130 سال کا تھا 20 سال کے بعد 150 کا ہو گیا۔ ایک ہی دن دونوں کو موت آئی اور ایک ہی دن مر گئے۔ ایک کی عمر 50 تھی، ایک کی 150 تھی، دونوں سگے بھائی تھے، 7 پیدا ہوئے، 7 مرے، لیکن ایک 150 برس کا تھا، ایک 50 برس۔ ایک کا نام عزیر تھا، ایک کا نام عزیز تھا۔ وہ اٹھا، پیشانی چومی اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ چشمدید گواہ ہیں کربلا کے امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ، بچوں کے ساتھ کربلا میں سب کچھ دیکھا ہے آنکھ سے۔ 65 بچے مدینے سے چلے تھے، لیکن جب شام سے واپسی ہوئی تو ایک بچہ امام محمد کا، اور جب شام پہنچے تو 2 بچے تھے، ایک سکینہ اور ایک محمد باقر، لیکن جب قید سے رہائی ہوئی تو صرف محمد باقر۔
لیکن وہ 65 بچے جو خیمے میں تھے، جب چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں بچوں سے کہیے صحرا میں دوڑیں، اپنی جان بچائیں، وہ بچے کچھ جھاڑیوں میں آئے، کچھ گھوڑوں کے سوموں میں آئے۔ اسی کربلا میں چھوٹی چھوٹی جانیں کتنی قبریں بنی۔ یہ کون سی شہادت ہے؟ یہ بچوں کی شہادت ہے۔ خیمہ جل رہا تھا، بچوں کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، آگ کا کرتا بھی جلنے لگا، دامن میں آگ لگی تو دوڑ رہے تھے امام، پانچواں امام۔ راوی کہتا ہے میں پیچھے دوڑا، کوشش کی میں نے کہ بچے کے دامن کی آگ کو بجھا دوں، تو میں نے پوچھا یہ آپ دوڑتے ہوئے کدھر جا رہے ہیں؟ کہ بس مجھے راستہ بتاؤ، نجف کا راستہ کون سا؟ نجف جا کے کیا کریں گے؟ دادا کی قبر پہ جاؤں گا، بتاؤں گا آپ کا گھر لوٹ گیا۔ دادا کی قبر پہ ہے، خیمہ گاہ بھی دیکھیے، اور پھر قیدیوں میں بھی ہیں، کوفے کا بازار بھی دیکھا ہے، ابن زیاد کا دربار بھی دیکھا ہے، شام کا بازار بھی دیکھا ہے، شام کا دربار بھی دیکھا ہے۔ شام کا دربار جب امام سید سجاد کا خطبہ ہو چکا اور یزید نے حکم دیا قتل کر دو ان کو، حکم دیا سید سجاد کے قتل کر دو، تو آپ کا پانچواں امام جو کم عمر ہے اور کم سن اور قیدیوں میں ہے، ایک آواز بلند ہوئی، اے یزید سن، تو جو قتل کا حکم دے رہا ہے سن لے، جب موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے حکم دیا موسیٰ کو اور ہارون کو قتل کر دو، اپنے درباریوں سے کہا موسیٰ اور ہارون کو گھیر کے چاروں طرف سے دربار میں قتل کر دو، لیکن فرعون کے درباری موسیٰ اور ہارون کو قتل نہیں کر سکے۔ یعقوب کے بیٹوں نے چاہا کہ یوسف کو قتل کر دیں، لیکن قتل نہیں کر سکے یوسف کو۔ تجھے معلوم ہے کہ فرعون کے درباری موسیٰ اور ہارون کو کیوں قتل نہیں کر سکے؟ تجھے معلوم ہے کہ یعقوب کے بیٹے یوسف کو قتل کیوں نہیں کر سکے؟ ظاہر ہے کہ سوال تھا، اس لیے حاکم کو پوچھنا پڑا کیوں؟ تو پانچواں امام آپ کا کمسن امام کیا، اور تمام درباری اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک بچہ بول رہا ہے، یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ دلائل، اور ایک بار آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون کے درباریوں کی ولادت میں نجاست نہیں، اور نبی زادے کو وہی قتل کرتا ہے جس کی ولادت میں نجاست ہوتی۔ آتے ہوئے جلاد کو واپس کر دیا، اس لیے کہ یہ کہا تھا کہ بیرونی لوگ بھی دربار میں ہیں، اگر یہ دلیل ثابت ہو جائے تو گویا سب کو معلوم ہو جائے کہ امام زادے کو قتل کر رہا ہے،
لیکن امام حجت تمام کر چکے، اس لیے کہ حسین کا قاتل ہو چکا، حسین کا قاتل۔ یہ خطبہ ہے پورا امام محمد باقر علیہ السلام کا، جو اپنے باپ کے بعد دیا خطبہ۔ اور پھر مدینے میں مجلس تو امام ہی مقتل سناتے ہیں، راوی سوال کرتا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اور جب سوال زیادہ بڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں جتنا بتا دیا ہے اس کو کافی سمجھو، یہ رونے کے لیے کافی ہے، ورنہ مصیبتیں بہت پڑی، اگر سب کی سب تمہیں بتا دی جائیں تو تمہارے کلیجے پھٹ جائیں، تم زندہ نہیں رہ سکتے سن کر۔ جو آل محمد پر مصیبتیں اور مشکلیں پڑیں، بے شک جتنا امام نے بتا دیا، جتنا امام نے بتایا وہ اتنا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد ہمارے لیے رونے کے لیے کافی، اور اسی کو ہم اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں کہ 4 آنسو آنکھ سے نکل جائیں۔ دیکھیے چوتھے امام بلا کے، 5ویں امام راوی، پھر 6ٹھے امام، 7ویں امام، 8ویں امام، پھر ہر امام نے ایک امام سے دوسرے امام، معصوم کی روایتیں الگ ہیں، مقتل الگ ہے۔ مقتل کیا کہتا ہے، تاریخ کیا لکھتی ہے، تاریخ طبری کیا لکھتی ہے، ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں معصوم کے قول سے ملا کر۔ اگر جیسے کہ ارشاد امام کا کہ اگر معصوم کی توہین ہو رہی ہے اس روایت کو ترک کر دو، اگر فضیلت میں کمی ہو رہی ہے روایت کو ترک کر دو۔ یہ فارمولہ 5ویں امام نے دیا۔ ہمارے ارشادات دیکھو ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، اگر مقتل کی کوئی روایت بہت مشہور ہو گئی ہے تاریخ کی، ہو جانے دو، لیکن اگر اس میں توہین کا پہلو ہے چھوڑ دو، روایت کو چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ احتیاط کیا ہو سکتی ہے آج ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے، سب کے لیے یہ ایک دعوت ہے کہ اس بات پر نظر رہے کہ توہین نہ ہو عالم محمد۔ اس لیے لکھنؤ کے ذاکروں نے ہمیشہ یہ احتیاط برتی کہ روایت مستند صحیح، مستند صحیح، لیکن پوری روایت نہ پڑھو، اس لیے کہ جی نہ سکو گے، تصور میں اگر روایت رہے گی۔ اس لیے اہل لکھنؤ نے کبھی شہادت حسین 200 سال میں کبھی کسی لکھنؤ کے ذاکر نے شہادت کی پوری روایت نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اشاروں میں بتایا، اشاروں میں بتایا۔ یہ لکھنؤ کا کمال تھا، زبان کا، بیان کا کمال تھا کہ اس طرح نہیں پڑھ دیا کہ شمر نے جوتا کہاں رکھا، ایسے پڑھتے تھے یہ قرآن پر پاؤں کس نے رکھ دیا۔ یہ ہے لکھنؤ کی احتیاط، ادب کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ قرآن پہ پاؤں کس نے رکھ دیا، شمر نے سر کے ساتھ کیا کیا بے ادبیاں کی، نہیں، لکھنؤ والے کبھی کھول کے نہیں، بس یہ کہتے تھے کہ کبھی یہاں کی گرد اڑتی تھی اور کبھی زمین کی یہاں کی گرد اڑتی تھی۔ یہ احتیاط، اس لیے کہ اگر آپ نے سب کچھ پڑھ بھی دیا اور دل پہ اثر نہ ہوا تو، دل پہ اثر نہ ہوا تو، اور آوازیں بلند نہ ہوئی تو، یہ سب احتیاط ہے۔ یہ میں رموز خطابت نئے ذاکروں کے لیے میں سے چھوڑ رہا ہوں، چھوڑتا رہتا ہوں کہ یہ
میسج جاتے رہیں، ریکارڈ ہوتے رہیں، تاکہ اندازہ ہو کہ ہم کو احتیاط کرنی ہے، احتیاط ضروری ہے۔ کیا مجال تھی کہ کوئی بیویوں کے قریب آ جائے، کوئی غیر محرم بیوی کے قریب آ جائے، کسی بیوی کے قریب آ جائے۔ یہ علماء سے پوچھا گیا، سوالات ہوئے، بڑے بڑے علماء سے پوچھا گیا، سوالات ہوئے۔ کیوں؟ دیکھیے میں کیسے ثابت کرتا ہوں، اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اور کتنی بار سمجھا کے میں نے پڑھا ہے اور پھر سمجھا رہا ہوں۔ اور اس سے بڑا گریہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑے مصائب کیا ہو سکتے ہیں؟ ہزاروں لوگ ایک چیز کو دیکھ رہے ہوں تو چشمدید ہوتی ہے نا، اس سے گواہی لے لی، اس سے گواہی لے لی، اس سے گواہی لے لی، اس سے گواہی لے لی۔ کوفے کے بازار سے، شام کے بازار سے، کوفے کے دربار میں، شام کے دربار میں، بیویاں بازار سے بھی گزری اور دربار میں بھی، ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا۔ کسی تاریخ میں کوئی راوی یہ بتا سکا کہ کس بیوی کا چہرہ کیسا تھا؟ کوئی تو لکھا دیتا کہ ہم نے چہرہ دیکھا اور ایسا چہرہ تھا۔ یہی معجزہ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا مگر چہرہ دیکھ نہیں سکے، تطہیر کا پردہ پڑا۔ کوئی نہیں دیکھ سکا، ورنہ بیان تو کر دے۔ یہ ہے وہ اختیار آل محمد کا کائنات پہ، جو بذریعہ امامت سب میں آیا ہے۔ بھائی اسی کو سمجھ لیجئے کہ اللہ اختیار ملائکہ کو دیتا ہے، ائمہ کو دیتا ہے، انبیاء کو دیتا ہے، اور یہ کام کس کا کر رہے تھے؟ اللہ کا۔ محافظ وہ تھا، اس سے بڑا محافظ کوئی نہیں، بیویوں کا محافظ، عصمت کا محافظ، معصوم بیویوں کا محافظ، قریب نہیں آ سکتا۔ اور اگر مدد نہ ہو اللہ کی طرف سے تو دنیا کہے اللہ ہے ہی نہیں، اور اگر ہے اللہ تو پھر ظالموں کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے، عربوں کے ساتھ ہے، اور ان مظلوموں کے ساتھ اللہ ہوتا تو کچھ ان کی مدد کرتا۔ تو اس کے لیے کیا ہو، امام فرماتے ہیں کہ اب سن لو، اللہ وہی تھا، ان کے ساتھ تھا۔ اگر امام نہ بتائیں تو کیسے پتا چلے کہ کربلا میں اللہ کی نظر ہے؟ دربار یزید میں اللہ نہیں بیٹھا تھا؟ جہاں یہ قربانیاں دے رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی نظر وہاں ہے، نظر رحمت وہاں ہے۔ خیمے میں آگ لگی، آخری جملے ہیں، تقریر کے ختم ہو رہے، 2 جملے رہ گئے اور یہیں پہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خیمے جلے، شعلے اٹھے، شہزادی باہر ہیں، امام کا حکم ہے بچوں کو لے کے باہر جائیے، بیویوں کو لے کے باہر نکلیے۔ جناب زینب سب کو لے کر باہر آ گئی ہیں، امام محمد باقر ساتھ ہیں، بیان کرتے ہیں امام، جناب زینب باہر ہیں، جلتے ہوئے خیموں کو دیکھ رہی، شعلے اٹھ رہے ہیں۔ ایک بار آواز آئی، شہزادی زینب مڑ کے دیکھا، کہا تو کون ہے؟ کہا میں ملک محمود ہوں، اللہ کی طرف سے میں ہواؤں پر مامور ہوں، ہوا میں چلاتا ہوں، میں فرشتہ محمود ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ بات تحفہ درود و سلام کے اللہ نے یہ کہا ہے اگر زینب حکم دیں تو آگ کو سرد کر دے، خیمے کی آگ کو جا کر بجھا دے، میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا بات تو خیر درود و سلام کے میرے مالک کائنات سے عرض کرو جیسے بھائی نے امتحان دیا ہے
اور تو نے امتحان لیا ہے، اب زینب بھی بھائی کی طرح امتحان دینا چاہتی، تو امتحان لیتا جا، میں تسلیم و رضا کے درمیان ہوں، میرا سلام میرے رب کو کہہ دو۔ اختیار لیکن منزل امتحان ہے۔ شمر آگے بڑھتا ہے، آپ نے کہا خبردار قریب نہیں آنا، ہم لوگوں کے قریب تو نہ آنا۔ رسیاں ہاتھوں میں ہیں، زنجیریں ہتھکڑیاں ہاتھ میں ہیں، اور قاتل بڑھ رہے ہیں، اور حضرت زینب نے اس کو روکا ہے اشارہ کر کے، رک جا، وہ بڑھتا ہے۔ آپ نے کہا رک جا، وہ بڑھتا ہے۔ ایک بار آپ نے کہا میں کہتی ہوں کہ رک جا، زمین میں دھسنے لگا، کمر تک زمین میں شمر دھس گیا، چیخنے لگا، چلانے لگا، علی کی بیٹی پناہ دے۔ یہی حسین نے جب ذوالفقار چلائی تھی تو لشکر چیخ رہا تھا، اے نبی کے نواسے پناہ دے، پناہ دے۔ اب اس وقت شمر چیخ رہا ہے، آپ نے کہا جا آزاد کیا، مگر ادھر نہ آنا۔ یہ ہے اختیار، یہ ہے اختیار زینب۔ گویا زمین کی تنابیں کھچی ہوئی ہیں، اور اختیار سید سجاد کے پاس ہے، اور جب تک وہ سجدے میں ہیں اس وقت تک اختیار زینب کے پاس ہے، اختیار زینب کے پاس ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ وہ اختیار زینب چاہیں تو استعمال کریں، لیکن چونکہ تسلیم و رضا کی منزل تھی، تسلیم و رضا کی منزل تھی، اس لیے ماں کو آ کے یہی بتایا کہ اماں آپ کی وصیت کے مطابق میں 11 محرم کو صبح آپ کے لال کی لاش پہ گئی تھی، تاکہ میں آپ کے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر بارگاہ الہی میں آپ کی طرف سے پیش کروں، اور بس میں نے اتنا کہا تھا تقبل منا حاضر قربان، پروردگار اس قربانی کو قبول فرما۔ اے اماں ابھی میں نے لاش حسین کو زمین پہ رکھا تھا کہ مجھے لاش کے پاس سے اس طرح ہٹایا گیا کہ چاروں طرف سے میری پشت پر تازیانے پڑ رہے تھے۔ اے اماں میں کبھی نانا کو پکارتی تھی اور کبھی آپ کو آواز۔ بار لاش عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینے سے بعد ہمیں حسین کے بعد کے محمد علیہ، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مر گئے ان کی روح کو بخش دے، بحق کے محمد علیہ۔ امام زمانہ کا ظہور فرما، ظہور میں تاجیل فرما۔